یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ اس وقت ہم اس مبارک غار میں موجود ہیں جسے اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے۔ 1 2 اور پیچھے 3۔ اللہ تعالیٰ یہاں لیٹنے کی برکت سے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، نم کا نومت العروس کا مژدہ ہمیں سننا نصیب ہو اور ان اصحاب کہف کی برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے زیارات مقامات مقدسہ میں ہم اس مبارک مقام پر موجود ہیں، اس مبارک ہستی کے دربار میں ہیں جو اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کو میرے آقا علیہ السلام نے خطیب الانبیاء کا لقب عطا فرمایا، یعنی یہ وہ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے اور ان کو اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ آپ خطیب الانبیاء کہلائے۔ آج ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہاں کے مجاور جو ہیں اس مزار شریف کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں، تو الحمدللہ ایک آفیشل یہاں کے موجود ہیں بکر صاحب، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا کہ دعوت اسلامی سے چونکہ ساری دنیا کے لوگ پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ آفیشلی مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے پرمیشنز دلوائیں، اور آج جس مبارک بارگاہ میں موجود ہیں ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ اللہ والوں کا تذکرہ کیا جائے تو یقیناً رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے۔ پارہ 8 سورہ اعراف میں، پارہ 10 سورہ توبہ میں، پارہ 12 سورہ ہود میں، پارہ 17 سورہ حج، پارہ 19 سورہ شعراء اور پارہ 20 سورہ عنکبوت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا۔ بات ہو رہی ہے اہل مدین کی۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا اور اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر، اور اس جو راستہ تھا، جو بڑی تجارتی سڑک تھی، اسے قرآن پاک میں امام مبین یعنی الحجر کہا گیا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تفسیر حقانی میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا گیا: شعیب بن صفیون بن عیفہ بن ثابت بن مدین بن ابراہیم۔ اب اصحاب ایکا کی کچھ بات کر لی جائے۔ اصحاب مدین کی بات ہوئی۔ ایکا یعنی جھنڈ والے، عربی میں لفظ ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہے۔ مدین کی آبادی اس ایریا میں جو ہم نے اب وہاں ہم جائیں گے، وہاں اہل مدین کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہ ایکا کی وادی کہلاتی ہے۔ کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ اہل مدین اور اہل ایکا ایک تھے، مگر یہاں رہنے والے بھی بتاتے ہیں اور کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، اختلاف یہ بھی ہے کہ شہر کے رہنے والے، مدین شہر کے رہنے والے جو شہر میں رہتے تھے وہ مدین والے تھے، اور یہاں دیہات کے جو رہنے والے یہ اصحاب ایکا کہلاتے ہیں۔ قوم مدین یہ عاد و سمود کی طرح بت پرستی کا شکار تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خرابی ان کے اندر تھی، اور وہ بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ بزنس مین تھے، کاروبار تھا، بڑے آسودہ حال تھے، رچ تھے، پیسے والے تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے اور مسافروں کا راستہ بھی روک لیا کرتے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الکلامی سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ نے اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے کی دعوت الی الحق دی۔ شہر مدین آپ کا وطن تھا۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی، نیکی کی دعوت دی۔ اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان چیزوں سے، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ اب یہ سن کر شعیب علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ سر جھکاتے مان لیتے، مگر ان لوگوں نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا کیا کہ کہا کہ اے شعیب، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ بیچیں خواہ کم بیچیں،
ہم اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، ہماری تجارت کے کاموں میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم وہی کام کیے جاؤ جس کام کی دعوت دیتے ہو، ہماری تجارت کی طرف توجہ نہ دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن ناپ تول میں اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا تم پر پہنچے گا ایسا عذاب جیسا قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط پر یہ عذاب ہوا۔ اور یہ وہ وادیاں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ملک ہے جہاں ان انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں، بلکہ جو قوم لوط پر عذاب ہوا وہ تو اس علاقے سے بھی بڑی قریب جگہ ہے، وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اپنی قوم کو اس عذاب سے بھی ڈرایا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام کا اس قوم نے کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے واسطے دعا کی، ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، وہ آلموسٹ ملا کر 1700 1700 کے قریب وہ لوگ تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ اب دیکھیں، جن کے نصیب برے ہوتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے، اب یہ جب جا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ پر ہنسنے لگی، وہ بے ایمان لوگ اللہ کے نبی پر ہنسنے لگے کہ کیا مصیبت آ گئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے رب عز و جل نے دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب نے جب اپنی قوم کو سنایا، اس کے بعد آپ چل پڑے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، تو جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں، کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اس کے ہمراہ ان سب کو لے کر شہر میں آئے، اور دیکھا کہ وہ لوگ سارے جل بھن کر خاک ہو چکے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں تک تو ہم نے یہ واقعہ سنا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ اسی واقعے کو ایک اور جگہ امیر اہل سنت نے بھی تحریر فرمایا، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا لیکن وہ ان حرکتوں سے باز نہ آنے والے تھے، آپ نے جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو بولے، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ ذرا سوچے کیا انداز تھا، یعنی ان کو کیسی بے خوفی اور بے باکی تھی۔ وہاں میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین سوچیں جو عذاب الہی کو بھلائے بیٹھے ہیں، آج شراب پی کر، زنا کر کے، بدکاری کر کے، حرام کما کے، برائیوں کے کام کرتے وقت گویا یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم پر کوئی عذاب آ سکتا ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا ہے۔ یہ وہی قوم تھی جس قوم کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، مگر آج بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے، ان کی آنکھوں پر بھی ایسا لگتا ہے پردہ پڑ چکا ہے۔ ہر برا کام کرتے وقت ہنسی مذاق اور ٹھٹھے مارتے ہوئے تکبر اور بڑائی کے ساتھ برے کام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے وہ قوم کیا کہتی ہے، اگر تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دعا فرمانا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا۔
بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اہل مدین پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا، اور اس میں اس جہنم کے دروازے کو کھولا جب تو دوزخ کی شدید گرمی بھیجی، وہ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سرد خوشگوار بادل بھیجا، مرد عورت بچے سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ بڑی گرمی ہے، بڑی دھوپ ہے، اور ایک بادل جو ٹھنڈا سایہ دے رہا ہے، ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ اب سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو وہاں سے آگ برسنے لگی، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں سوچنے کی بات ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بدفعلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کم ناپنے تولنے کی وجہ سے عذاب دیا گیا، کئی انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو عذاب دیا گیا، مگر میں اور آپ سوچیں کہ آج ہمارے تاجر، کیا آج ہمارے مسلمان صحیح طریقے سے تجارت کر رہے ہیں؟ کیا وہ آج صحیح ناپ تول کر رہے ہیں، اپنا سودا بیچ رہے ہیں تو کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ ذرا سوچیں، وہ ایک غلطی کرتے ان پر عذاب آ جاتا۔ ہم روزانہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، یقیناً یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے ہم پر، ان کی نظر عنایت اور ان کی برکت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، مگر ایک دن ہوگا جس دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج ملاوٹ کرنے والے سوچیں، ارے اتنے نیچے گر جاتے ہیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان سے کہ دوائیوں میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، کھانے پینے میں ملاوٹ۔ میں اس نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجیے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، تجارت میں ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم پیارے آقا کے امتی ہیں، آج اس قوم پر تو عذاب آ گیا، لیکن ہمیں کہیں قیامت کے دن پکڑ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ یاد رکھیے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، جو قریب المرگ تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے اسے کلمہ پڑھانے کی تلقین کی، مگر بڑی کوشش کے باوجود کلمہ پڑھنے کی بجائے 10-11 ہی کہتا رہا۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، میں جب کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کو لپٹتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں کم تولا کرتا تھا۔ اب ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس، صد افسوس ان لوگوں پر ہے جو حرام کماتے ہیں، اسی کمائی سے کپڑے بناتے ہیں، انہیں پہن کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہوں گے، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ محض ان کا گمان ہے کہ ہم حرام کما کر حلال میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے وہ ایسے شخص کی مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے، اس طرح وہ کپڑا اور زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے بارے میں دیکھا وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں، اور جناب پھر کہتے ہیں ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت گڑبڑ کرتے ہیں کام میں لیکن یہاں سے کور کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ کور نہیں ہو رہا، یہ اور خراب ہو رہا ہے۔ گویا آپ رب کی بارگاہ میں یہ جرت کر رہے ہیں کہ میں ناپاک مال سے رب کی بارگاہ میں کوئی صدقہ خیرات کروں۔ اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ چھوڑ دیجیے، ذرا سوچئے، حرام کما کر آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ حلال کی طرف آئیے تو صحیح، پھر دیکھیں کیسی برکتیں ہوں گی۔ آج ہمت کیجیے، میں اللہ کے ایک نبی کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، آپ کے پاس حاضری دے رہا ہوں، آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا اس وقت مدنی چینل کا کوئی ناظر اگر خدا نہ خواستہ شراب کے کام میں ملوث ہے، جوئے کے کام میں ملوث ہے، رشوت، سود، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، آج سچی توبہ کر لو۔ ذرا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ چھوڑ دوں گا تو میں بچوں کا کیا ہوگا؟ کتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ میں غلط کام کروں، میرا رب مجھے دے رہا ہے، میں جب صحیح کروں گا تو کیا وہ دروازے بند کر دے گا؟ ارے اور غیب سے دروازے کھلیں گے، اور سکون ملے گا، اور راحتیں ملیں گی، بہت سارا پیسہ ہو، بچے بیمار ہوں، آپ خود بیمار ہوں، گھر میں ٹینشن ختم نہ ہوتی ہو، وہ اچھا ہے؟ یا تھوڑا حلال ہو اور سب خوشحال ہو، سکون کی نیند آتی ہو، حلال ہی میں پاکیزگی، حلال ہی میں قرار ہے۔ آئیے نیت کیجیے،
حرام روزی کو آج چھوڑ دیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب ناپ تول میں کمی کے بارے میں جو بات ہوئی، اب امام غزالی کیمیائے سعادت میں کیا فرماتے ہیں بزاز یعنی کپڑے کا تاجر کپڑا لیتے وقت ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کے کھینچ کر دے، وہ بدترین فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے۔ اور جو قصاب اس ہڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا رواج نہیں، وہ بھی بدترین فاسقین میں داخل ہے۔ اور جو شخص غلہ فروخت کرے، سبزی وغیرہ جو فروخت کرتے ہیں، فروٹ فروخت کرتے ہیں، سنیں، اور عرف و عادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے، وہ بھی ان میں داخل ہے۔ یہ سب باتیں حرام و ناجائز، اور ہر قسم کے کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا فرض اور ضروری ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اچھا مال اوپر رکھتے ہیں کچھ لوگ، گھٹیا مال نیچے رکھ دیتے ہیں، اور مقصود دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اچھا مال جو ہے وہ گھٹیا مال کو دھوکے سے پکڑا دیتے ہیں، اچھا مال کہہ کے بالکل صحیح ہے، بی کیٹیگری کو اے کر کے دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسی طرح پانی وغیرہ چھڑک کر وزن بڑھاتے ہیں سبزی وغیرہ کا، فروٹ کا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں دیتے ہیں دھوکہ؟ آپ یقین تو رکھیں رب پر، توکل تو کیجیے، پھر دیکھیں کہ کیسے حلال میں برکت آپ کو ملے۔ جب ناپاک کھانے والا، حرام کھانے والا، وہ کیسے روحانیت حاصل کرے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمارے آنسو نہیں بہتے۔ ارے کبھی چیک تو کریں کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو بچوں کو کھلا رہے ہیں، جس چیز سے، جس خوراک سے میرا گوشت بن رہا ہے، میرا خون بن رہا ہے، میرے بچوں کا خون بن رہا ہے، وہ اگر حرام ہے تو اٹ مینز ہماری پروڈکٹ کیا ہو رہی ہے۔ ارے حلال طیب روزگار اپنائیے، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کے گھر میں روحانیت اور برکت ہوتی ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے، اور اس کی نقش سے وزن میں فرق نہ آئے اس لیے میل کچیل صاف کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ بیٹا، تیرا یہ کام 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے۔ کیوں؟ ایمانداری، سامنے والے کو پرفیکٹ چیز دی جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آج یہ میسج اس سلسلے کی برکت سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پکی نیت کر لیجئے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، واقعی اس سے زیادہ مقبول اور مبارک جگہ کیا ہوگی؟ ہمارے عربی دوست نے جو باتیں کہیں، بڑے پیارے جملے تھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، اور انبیاء کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ جنت کے ایک باغ کے قریب بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت، یعنی وہ کہتے ہیں دل کو چھو گئی یہ بات کہ واقعی کیا تصور بنایا کہ جنت کے باغ میں بیٹھ کر اب یہاں سے دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں دعا قبول ہوگی؟ بڑی امیدیں لیے ہم بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور جب نیک لوگوں کی بارگاہ میں گناہگار آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، تو جھولیاں ضرور بھرتے ہیں، عطا ضرور فرماتے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں ان کے در سے بہت کچھ ملے گا۔ میں یہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، آسان طیب روزگار عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اور میرا وہ بھائی، میری وہ بہن جو آج یہ نیت کر رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کہ اب ہم حرام نہیں کمائیں گے، ہم حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اے رب کریم ان کو جلدی جلدی بہت آسانی کے ساتھ حلال روزگار عطا فرما دے۔ ہمارے سارے مسلمانوں کو مولا حرام روزی سے بچا لے، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، یہ جو حرام کمانے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، رب کریم کرم فرما اور ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم قدموں میں بیٹھے انشاءاللہ، اب ہم ان کے چہرہ اقدس کی طرف، مواجہ شریف کی طرف جائیں گے، آپ کو وہ بتائیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا آپس میں رابطہ اور کیسے ہوا وہ رابطہ، پھر آپس میں رشتہ داری بھی ہوئی۔ انشاءاللہ یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام خطیب الانبیاء، آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے ہوئی؟ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی وجہ سے جب مصر سے اس علاقے میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ بکریاں چرا رہی تھیں، اور ایک ایسا پانی کی نہر تھی جس کو یہاں کے علاقے والے اسے پتھر لگا کر 10-12 لوگ مل کر اس پتھر کو لگاتے تھے تو وہ نہر بند ہو جاتی اور تھوڑا سا پانی ہوتا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بچیاں تھیں وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً قوتوں سے نوازا تھا، آپ نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا۔ ان بچیوں نے آ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، آج ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو
نیک صورت بھی ہے اور بڑا طاقتور بھی ہے، ہمیں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے کسی کی حاجت بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، اور آپ کو یہ جان کر یقیناً خوشگوار حیرت ہوگی کہ 10 سال، کم و بیش 10 سال حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور آپ کی جو صاحبزادی تھی اسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہیں لے کر جب مصر گئے تو جو عصائے موسیٰ کہلاتا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی نے انہیں تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اور اسی سفر میں بتاتے ہیں کہ جب آپ مصر تشریف لے گئے تو کوہ طور پر جو رب عز و جل کے جلووں کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جو کلام کا شرف ملا، کلیم اللہ آپ کہلائے، وہ بھی وجہ یہی بنی کہ پھر یہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام بڑی عظیم ہستی، اللہ کے نبی، اور نبی کا رتبہ یقیناً تمام ہی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ کوئی ولی کسی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو یقیناً ایک بہت عظیم بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ آئیے اب انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے چند اشعار پڑھیں گے۔ دنیا بھر میں جہاں کئی ناظرین ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو۔ پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو، اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو۔ کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہ، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی
اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا حل المشكلات، حل مشكلاتنا يا الله، يا دافع البليات ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا شافع الامراض اشفی مرضانا یا اللہ، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، یا رجاء السائلین، یا امان الخائفین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ۔ اے رب کریم، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، تیرے دربار میں تیرے گناہ گار بندے، ہم گناہ گار ہیں مانتے ہیں مولا، مگر ایک عظیم ہستی کے دربار میں حاضر ہیں، تیرے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں۔ یقیناً ان کی قبر منور پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، تجھے ان رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے اللہ، ان کے مزار پر انوار کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں حرام روزی سے بچ کر رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اے اللہ عافیت والا طیب واسع روزگار حلال عطا فرما۔ اے رب کریم، سیدنا شعیب علیہ السلام کے دربار میں ہیں، اے اللہ انہیں خطیب الانبیاء کا لقب میرے آقا نے دیا، اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمارے بیان میں، ہماری انفرادی کوشش میں، ہمارے بولنے میں، ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما لے۔ خطیب الانبیاء کا واسطہ وہ مبلغین، وہ مبلغات جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دینا چاہتے ہیں مگر نہیں دے سکتے، اے اللہ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا واسطہ ہمیں اخلاص کے ساتھ بولنے والا بنا دے، ہماری زبان میں تاثیر دے دے، اے اللہ لوگوں کے دل جب ہم نیکی کی دعوت دیں نرم فرما دے، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے، بناوٹ سے بچا لے۔ اے رب کریم، خدایا ایسی ہمت دے، ایسی قوت دے میری زبان میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں۔ اے رب کریم، ہمیں اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں اردن میں بھی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اے رب کریم، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم، جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ تیرے نبی کے دربار میں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا،
برے فیصلوں سے بچا، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا۔ اے رب کریم ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، عافیت، چین، سکون، سرخروئی دنیا اور آخرت میں ہمارا مقدر فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کا دیدار کیا، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ سنا، دعا میں بھی شامل ہوئے۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ اسی نیت کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بہت سارے ناظرین سفر نہیں کر سکتے، بیرون ملک جا نہیں سکتے، ان مقامات مقدسہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ آپ کا مدنی چینل آپ تک یہ زیارتیں پہنچا رہا ہے، ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے اور مزید انشاءاللہ آپ کے لیے پیاری پیاری زیارتیں لے کر آئیں گے۔ اور اب ہم نے ایک بزرگ سے ملاقات کرنے جانا ہے، چلیں اس درخت کا بھی دیدار کر لیں۔ والتین والزیتون کئی بار سنا ہوگا، آج اس درخت کا دیدار بھی کر لیں۔ اہل سنت تارے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے